کی خدمت کے لیے وقف ہوگی اور یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گی، لیکن جب وہ اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی کی صورت میں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ دستور تو یہ ہے کہ مذکر اولاد ہو تو وہ مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کی جاتی ہے، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ تو رب نے فرمایا اے مریم اے حنا تجھے جو بیٹی عطا کی ہے اس زمانے کے اندر کوئی بیٹا بھی اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ ایک نبی کی ماں بنے گی اور اس کی بطن سے ایک نبی کائنات میں جلوہ گر ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے اور خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، ان کی کفالت میں رہی اور مسجد اقصیٰ کے ایک کونے کے اندر کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو رکھا، دن کو دروازہ بند کر دیا جاتا، اللہ کی طرف سے گرمیوں میں سردیوں کا پھل ملتا اور سردیوں میں گرمیوں کا پھل ملتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام واپس آئے تو آ کر حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس رب کائنات کی طرف سے جو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اس رب کائنات نے اس بند کمرے کے اندر میرے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے۔ یہ ایک نبی کی ماں کی شان ہے، ماں کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے۔ یہی جواب جب حضرت خاتون جنت نے دیا تھا، جب پڑوس سے کھانا آیا، گھر میں کاشان رسول میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ کھانا حضرت خاتون جنت نے کپڑے کے نیچے رکھ دیا، 5 روٹیاں تھیں، تھوڑا سا سالن تھا، جب کپڑا ہٹایا تو روٹیوں کا ڈھیر تھا، سالن بھی بہت کثرت کے ساتھ تھا۔ تو سرکار نے پوچھا اے میری بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے وہی بات کہی تو حضرت مریم نے کہی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس رب کائنات کی طرف سے جو بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ تو تب سرکار نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے میری بیٹی کو عیسیٰ کی ماں مریم کی طرح بنایا ہے۔ یہ جواب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا کو دیا تھا، جو جواب سیدہ کائنات اپنے بابا جان کی خدمت میں عرض کر رہی تھی۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ رب فرماتا ہے اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، کس لیے؟ فرمایا آپ کے زمانے کی ساری عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ آپ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا اور اس کے سینے پر کتاب انجیل نازل ہوگی اور وہ اللہ کا بندہ ہوگا اور اس کی شان یہ ہوگی وہ مردے بھی زندہ کرے گا، گور اور مادرزاد اندھوں کو اللہ کے حکم سے وہ شفا عطا کرے گا، اس بنیاد پر کہ آپ نبی کی ماں ہے آپ کو آپ کے زمانے کی ساری عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا، جب قریب ہوئے تو حضرت مریم نے کہا میرے قریب نہ آنا، اس لیے کہ مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو حضرت جبریل نے کہا میں تو آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے جبریل امین نے کہا میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بیٹا خدا دے گا، ڈائریکٹ کہا کہ میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں تو کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جبریل امین نے کہا میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ کوئی عقل کا نہیں ہوگا تو اس بات کا مطلب نہیں سمجھے گا، اگر عقل اور شعور ہو تو ہر پڑھنے والا سمجھے گا کہ جبریل کا کام بیٹا دینا نہیں، جبریل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے بھیجا ہے، بیٹا تو وہ عطا کرے گا، وسیلہ میں بنا ہوں۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں پردہ رسول
کے گربان میں پھونک ماری. اسی لمحے حضرت مریم کو حمل کر گیا. امید سے ہوئی, تھوڑی دیر گزری, رب کا حکم آیا مسجد اقصی سے دور چلی جائے. آپ مسجد اقصی سے دور چلی گئی جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. رب نے فرمایا مریم پریشان نہ ہونا, آپ کے لیے ابھی میں پانی کی نہر جاری کرتا ہوں. اگر بھوک لگے تو یہ کھجوروں کا درخت ہے, حالانکہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا. فرمایا مریم تم نے اتنا کرنا ہے, کھجوروں کی ٹہنی کو حرکت دینی ہے, تازہ کھجوریں رب تمہیں عطا کرے گا. حضرت مریم علیہ السلام وہاں پہنچی. قرآن کہتا ہے 9 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا, وقت نہیں لگا, اسی لمحے حمل تیرا تھوڑی دیر گزری. حضرت مریم کے ہاں بیٹے نے جنم لیا. جب بیٹا پیدا ہوا حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ میں اب قوم کے سامنے کیا جواب دوں گی. بدکاری کے تانے دیے جائیں گے اور بدکاری کے لیے انگلیاں پھینکی. حضرت مریم جب قوم کی طرف آئی تو رب نے فرمایا اے مریم آپ نے کلام نہیں کرنا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے خاموشی کی نظر مانی ہے کہ میں کلام نہیں کروں گی. تو جواب کون دے گا؟ فرمایا اشارہ اس لڑکے کی طرف کرنا ہے کہ ماں کی گود سے آپ کی پاکیزگی کا اعلان کرے گا. اب جب حضرت مریم علیہ السلام آئی قوم کے سامنے, توجہ ہے, انہوں نے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ حضرت مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا, فرمایا یہ جواب دے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بولے اور کیا کہا؟ یہ قرآن ہے, 112 قرآن مجید کا سورہ مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف جو خود انہوں نے کروایا, جس کو رب نے اپنے نبی کے سینے پر نازل کیا, قرآن کا حصہ ہے. کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا عبد ہوں. دوسری بات کہی آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے, ابھی ماں کی گود میں ہے. اور تیسری بات کہی وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا, اور اس نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت, میں جہاں بھی ہوں میں برکت والا ہوں. پھر فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں نماز کا حکم دوں, زکات کا حکم دوں جب تک میں زندہ ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا, اور اس دن بھی سلام ہو جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو پتہ چلا ماں کی گود میں عیسیٰ اپنا میلاد خود بیان کر رہے تھے. پہلا لفظ کیا تھا؟ انی عبد اللہ. توجہ ہے سب کی, اللہ میری طرف دیکھیے. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا بیٹا. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن کہہ رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام خود تعارف کروا رہے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی پیروکار وہ ہوگا جو ان کو اللہ کا بندہ سمجھے گا, اللہ کا بیٹا نہیں. کیونکہ انہوں نے خود کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں. کیونکہ جس نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے اس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کوئی بیٹا جنا ہے نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے. میں اس کا بیٹا نہیں, اس کا بندہ بن کر پیدا ہوا. انی عبد اللہ, اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کلام کیا تو قوم نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عورت نے تانا دیا حضرت مریم علیہ السلام کو تو قیامت تک بھوکی ہو گئی. ایک نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ فضا میں شل ہو گیا اور وہیں پر فالج کا مریض بن گیا. پھر قیامت تک ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکے گا. اگر نبی کی ماں کی کوئی توہین کرے تو وہ عبرت کا نشان بنتا ہے, تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بات سمجھ نہیں آئی, بغیر باپ کے آپ پیدا ہو گئے, حمل بھی ٹھہرا, دنیا میں آپ آ بھی گئے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو خدا ہے نا, وہ خدا ہے, اس نے مجھے شان دی ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھ سے کہو میں تمہیں ابھی پرندہ بنا کر دکھاؤں. توجہ ہے, غیر اللہ ہے, اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, لیکن نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے. کہا تم کہو ابھی پرندہ بنا کر دکھاؤں, کہا کون سا پرندہ بناؤ گے؟ فرمایا یہ بھی تم بتاؤ.
کہتا ہے ان سے پوچھو کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کے بیٹے اس لیے کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہاں تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، رب نے اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا۔ تو قرآن دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ فرمایا وہ بیٹے نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، مجھے رب نے اپنا بیٹا بنا کر کائنات میں بھیجا ہے، نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا ہے۔ حضرت گرامی قدر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے یہ شان دی، یہ مقام دیا، آپ ایک مقام سے گزرے، یہ پہلی قوم تھی جس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں چمگادڑ بنا کر دیں، یہ پوری قوم ایمان لے آئی آپ پر، پوری قوم ایمان لے آئی، اور اس قوم کا حال یہ تھا جب یہ قوم ایمان لے آئی تو انہوں نے کہا آپ نے مردہ زندہ کر کے دکھایا، دوسری قوم جو آپ پر ایمان لائی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جب پہلی قوم آپ پر ایمان لائی، حواری ان کو کہا جاتا ہے، ان کا کام تھا یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، 2 دن گزر کے جال پھینکا، کوئی مچھلی جال میں، سارے بولے نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا تم میری اطاعت کرو تمہاری کشتیاں مچھلی سے بھر جائیں گی، کہا تم کون ہو؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ جہاں بھی تعارف کرواتے ہیں عبداللہ کہہ کر تعارف کرواتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ تمہاری کشتیاں مچھلی سے بھر جائیں گی۔ انہوں نے کہا عیسیٰ ہمیں پہلے تجربہ کر کے دکھاؤ، آپ نے جال پھینکا، وہی مقام جہاں 2 دن سے کوئی مچھلی ان کے جال میں نہیں آئی تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے جال پھینکا تو جال مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلا، ایک کشتی مچھلیوں سے بھر گئی، دوسری مرتبہ جال پھینکا، پھر وہ جال مچھلیوں سے بھرا، کشتی پھر بھر گئی۔ اب انہوں نے کہا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے جب بھوک لگے تو کھانا آپ نے دینا ہے، پیاس لگے تو پانی آپ نے دینا ہے، ہم کوئی کام نہیں کریں گے، کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اب جب ان کو بھوک لگتی تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اپنا ہاتھ مارتے، کھانا زمین سے نکلتا، بات نہیں آئی آپ کی، پیاس لگتی تو پانی مانگتے، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اپنا ہاتھ مارتے، زمین سے پانی نکلتا۔ ایک دن بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے عیسیٰ ہم سے بڑھ کے بھی فضیلت والا کوئی ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی فضیلت والا کوئی ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہا جب ہم چاہتے ہیں زمین سے کھانا نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، اب ذرا توجہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کمال تمہارا نہیں یہ میرا ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ آج تو میں زمین پر مارتا ہوں، کھانا نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، اس میں تمہاری فضیلت کوئی نہیں۔ تو کہا ہماری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تمہاری فضیلت یہ ہے جا کر ہاتھ سے کما کر کھا تو رب پھر تمہیں فضیلتوں کے تاج پہنائے گا، محنت کرو، مزدوری کرو۔ آپ وہ لانڈری کا کام کرتے تھے، کما کر لاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دوسری طرف وہ جو آپ پر ایمان لائی وہ کپڑا رنگنے کا کام کرتے تھے، اور تعجب کی بات آپ کو بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی کپڑا رنگنے کا کام کرتے تھے۔ آپ کسی نبی کی تعریف اٹھا کر پڑھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہوں کے باوجود کھجور کے تنوں کی ٹوکریاں بنا کر فروخت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، نوح علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے تھے، لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی جانوروں کا دودھ دھو کر فروخت کرتے تھے، شعیب علیہ السلام جانوروں کی کھال اور اون بیچ کر فروخت کرتے تھے، ہر نبی محنت اور مزدوری کرتا رہا باوجود اس کے کہ وہ مقام نبوت پر فائز تھا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کی بات آتی ہے تو سرکار بکریاں چراتے رہے، تجارت کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپڑا رنگنے کا کام کرتے رہے۔ استاد جب کہتا عیسیٰ کپڑا اگر اچھا رنگنا ہو تو پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے تھے مجھے سب پتہ ہے، مجھے نہ بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں۔ رب اپنے نبی کو سب کچھ سکھا کر کائنات میں بھیجتا ہے، دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ساری کائنات نبی کی شاگرد کہلاتی ہے، نبی سے سیکھتی ہے، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ ایک دن میں جانے لگا تو اس نے کہا عیسیٰ یہ مختلف کپڑے ہیں، ان پر رنگ کا نشان بھی لگا دیا ہے، جس کپڑے پر جو رنگ کا نشان ہے اسی کا رنگنا ہے۔ یہ بات کہہ کر چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے سارے رنگ برتن میں ڈال دیے، سارے رنگ ڈالنے کے بعد سارے کپڑے اکٹھے اٹھا کر اس پانی میں ڈال دیے،
پھر فرمایا کونوا کما اریدو، اس طرح ہو جائے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ استاد واپس آیا، اس نے کہا عیسیٰ یہ کیا کیا؟ فرمایا سارے رنگ اکٹھے باندھ دیے، کپڑے اکٹھے باندھ دیے، کہا کپڑے برباد ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، تو کپڑے نکال، جس کپڑے پر تو نے جو نشان لگایا تھا کپڑا اسی رنگ میں لگا ہوا ہے۔ یہ رب کی نبی کی شان ہے، اس کی زبان کی تاثیر ہے۔ فرمایا میں نے پانی کو رنگ کو حکم کیا ہے، جو کپڑا تو جس طرح چاہتا تھا اسی طرح نکلے گا۔ یہ کپڑا رکھنے والی پوری قوم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، لیکن انہوں نے کہا عیسیٰ اپنا کوئی کمال دکھاؤ۔ فرمایا کیا کمال دکھاؤ؟ فرمایا رب سے کہو آسمان سے کھانا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی لاڈلی قومیں آئی ہے، اسی لیے تو رب نے فرمایا حبیب جو صحابہ تجھے دیے، بدن میں کھجور کی ٹہنی اور تلواریں بنا کر نکل پڑے، بدن پہ قمیض نہیں تھی پھر بھی نکل پڑے، پاؤں سے بڑھنا تھے پھر نکل پڑے، دو صحابہ ایک ایک کھجور کھا کے ہزاروں کے مقابلے میں نکل پڑے۔ فرمایا تھا حبیب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنے سونے وفادار صحابہ تجھے دیے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں۔ سے کہو کھانا اتارے۔ آپ نے فرمایا میں کھانے کے لیے دعا تو کر دوں گا، لیکن پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ اگر تم نے اس کھانے کا حق ادا نہ کیا تو رب پھر جبار اور قہار بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، جبار اور قہار بھی ہے۔ یاد رکھنا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا نہیں عیسیٰ تم کھانا مانگو، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب آسمان سے مائدہ اتار تاکہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب رب کی نعمت آسمان سے اترے تو وہ عید کا دن ہے، اور کل کے ہم تو جب رب کی نعمتیں کائنات میں تقسیم کرنے والا نبی آئے تو وہ دن بھی رات کا دن نہیں ہو سکتا۔ کے درمیان بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کھانا اتار، بادلوں سے سرخ رنگ کا دسترخوان ظاہر ہوا، کھانا اترا، بھنی ہوئی مچھلی تھی، سبحان اللہ کی آواز ہے، بھنی ہوئی مچھلی تھی، اس کے ارد گرد ہر قسم کی سبزی تھی، 5 روٹیاں تھی، لیکن ہماری والی نہیں خدا نے بھیجی تھی، ان پر گھی اور شہد اور پنیر طرح طرح کی نعمتیں تھی۔ قوم بڑی عجیب تھی، انہوں نے کہا موسیٰ تیرا کمال کیا ہے اس میں عیسیٰ؟ یہ تو خدا نے بھیجا ہے، تیرا کمال کیا ہے؟ آپ نے مچھلی سے کہا یا حیو یا قیوم، مچھلی تڑپنا شروع ہو گئی۔ فرمایا میرا کمال کیا ہے؟ کہا کھائیں گے کیا؟ آپ نے پھر فرمایا یا حیو یا قیوم، وہ پھر بھنی ہوئی ہو گئی۔ فرمایا میرا کمال یہ ہے۔ اب آپ نے فرمایا یہ کھا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب نے اور بات بھی کی ہے کہ اس کو کھا کر میری ذات پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ کہا عیسیٰ کیسے؟ فرمایا کل کے لیے کچھ نہیں بچا کر رکھنا۔ رب فرماتا ہے میں امتحان لوں گا، تمہارا توکل دیکھوں گا، تم اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ کرتے ہو، کل کے لیے کچھ نہ بچانا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کھائی بھی اور ساتھ جیب میں بھی، گھر چھپا کر لے گئے۔ دوسرے دن آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اس دور کے بھابی ہو، تم سمجھو نبی کو علم نہیں کسی بات کا، تم جانتے نہیں بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، میں جانتا ہوں تم گھروں میں کیا چھپا کر آئے ہو، کہاں کیا آئے ہو، مجھے پتا ہے تم گھروں میں کیا چھپا کر آئے ہو۔ اب رب نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا عیسیٰ بتا کیا کروں، آپ بتائیں کیا کروں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب جاننا ان کو خنزیر بنا دے، خنزیر کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں میں نہیں کہتا، مفسرین کہتے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا منظر وہ ہے۔ ابو جہل آ کے کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو رب سے کہیں ہم پر پتھر برسائے۔ رب نے فرمایا حبیب برسا دیتا اگر تو ان کے درمیان موجود نہ ہوتا۔ حبیب پیارے اگر آپ ان کے درمیان موجود نہ ہوتے تو پتھروں کی بارش برساتا۔
علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے. کیا کرتے؟ سارے بولے مردے زندہ کرتے تھے. اور بس کے کوڑ کے دائمی مریض عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو شفا یاب ہو جاتا. مادر ذات اندھے نابینا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو بیماری خدا عطا کر دیتا. اب اس کے علاوہ اور کوئی بیماریاں بھی تھی, کئی بیماریاں تھی جن کا علاج عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, لیکن قرآن صرف ان 2 بیماریوں کا ذکر کرتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا بڑے بڑے حکیم موجود تھے. حکیم جالیموس کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اس دور کا بہت بڑا حکیم تھا. بڑے بڑے حکام اور اطباء ہر بیماری کا علاج کرتے تھے, لیکن کوڑ کا علاج ان کے پاس نہیں تھا, عیسیٰ کے پاس تھا. مادر زادوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا, اللہ کے نبی کے پاس تھا. مردے زندہ کرنے کا نسخہ ان کے پاس نہیں, یہ پاس تھا. تو رب بتا ہی رہا تھا ساری کائنات کا کمال جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے نبی کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ جو آج کرسمس منا رہے ہیں ان سے کہیں سنائیں عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی شان. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں طرز نہیں کر رہا, اس لیے کہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. انی عبداللہ, وہ قرآن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے ہو کر, نبی ہو کر ان کی شان یہ ہے. قرآن کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے. آپ کا ایک دوست تھا, اس کے انتقال ہو گیا, تدفین بھی ہو گئی. اس کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا کہ آپ کے دوست کے انتقال ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, دوست کی یاد تھی, تڑپ تھی, قبر پر کھڑے ہوئے فرمایا یا حیو یا قیوم. آپ کا دوست قبر سے نکل کر کھڑا ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں اس کی شادی ہوئی, بچے ہوئے, بڑا سا زندہ رہا. دوسرا مردہ جو آپ نے زندہ کیا, ایک مائی تھی اس علاقے کے اندر, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, واحد سہارا تھا. جب فوت ہو گیا جنازہ جا رہا تھا, چارپائی پہ جنازہ جا رہا ہے, ماں اس کی رو رہی ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جنازے کے قریب پہنچ کر فرمایا یا حیو یا قیوم. وہ جنازے کی چارپائی سے نیچے اترا, کفن اتار کر, لباس بدل کر, لوگ اس کو دیکھ کر چارپائی چھوڑ کر بھاگ گئے. اس نے چارپائی پہ سر پہ رکھی اور گھر کی طرف چل پڑا. یہ نبی کی زبان کی تاثیر ہے. ہمیں نبی اور امتی کا فرق یہ ہے, تم بھی یا حیو یا قیوم کہہ کر دیکھ لو, امتی بھی کہے, نبی بھی کہے, لیکن جو اثر نبی کی زبان میں ہے وہ امتی کی زبان میں نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر نبی اور امتی کا مسئلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کوئی بندہ ولی کی زبان کی تاثیر کو بھی توجہ ہے. وہ مائی آئی تھی نا بابا فرید کے پاس, توجہ ہے, سونا دیا تھا آپ نے, مٹی دی پر گھر جا کر دیکھا سونا تھا. شوق سے کہنے لگی سونا بنانے کا نسخہ لے آئی. کیا فرید کے پاس گئی تھی, اس میں اخلاص پڑھ کے مٹی کو پھونک مارتا ہے, مٹی سونا بن جاتی ہے. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ساری رات ڈھیر لگا دیا مٹی کا. دونوں میاں بیوی بیٹھ کر پر قل ہو اللہ, پر قل ہو اللہ, ساری رات پڑھتے ہیں. صبح مٹی کی مٹی فرید کے پاس آئے, کہا بھائی تو تم نے بھی وہی تھی, ہم نے بھی وہی پڑھی, لیکن مٹی سونا نہیں بنی. فرمایا مٹی تو وہی پاک بدن کی ہے, قرآن بھی رب کا وہی ہے, سورہ اخلاص وہی ہے, مسئلہ یہ ہے زبان فرید کی نہیں ہے. مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کی زبان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. توجہ ہے. یہود کو خبر تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کی وجہ سے توراۃ اور زبور کے احکامات منسوخ ہو جائیں گے, اور وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے گا. اس لیے یہود تلاش میں رہے کہ وہ بندہ کون ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. ایک بادشاہ کے دربار میں آپ گئے, پورے شہر کی دعوت تھی. اس نے کہا عیسیٰ سالن آپ تقسیم کریں. ایک پیالہ تھا سالن کا, پورا شہر پیٹ بھر کے کھا گیا. عیسیٰ کے ہاتھوں میں جو سالن کا پیالہ تھا, سالن اسی طرح موجود تھا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو کوئی نبی لگتا ہے. پھر ایک شخص نے آپ کی گستاخی کی, آپ نے حکم دیا, وہ خنزیر کی شکل اختیار کر گیا. بادشاہ کا ایمان اور پختہ ہوا. اس نے کہا یہ نبی ہے. ایک بندے کو کہا ان کو قتل کر دو, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا. کیا کیا؟ یہ سلیم شریف والا کوئی چکر نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اب سلیم پر کون چلا؟ جو آج تک عیسائیوں کے غلط عقیدہ ہے. سلیم پر کون تھا؟ قرآن کی تفسیر پڑھ کر دیکھے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. سلیم پر کون چلا؟ اور رب کے نبی تھے نا، تو نبی کے بارے میں رب کی ہے کہ وہ جو قاتل آیا تھا رب نے اس کو عیسیٰ کی شکل دے دی. وہ باہر نکلا تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو مارا. وہ کہتا رہا میں عیسیٰ نہیں، عیسیٰ چلے گئے ہیں. لیکن لوگوں نے نہ سنا، اس کو صلیب پر چڑھا کر مار دیا. جب کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، آج بھی آسمانوں پر موجود ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہے. صلیب پر عیسیٰ نہیں چڑھے تھے، اور کوئی تھا، وہ قاتل تھا. رب نے اپنے نبی کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا. آپ کب آئیں گے؟ حضور فرماتے سے آپس سے عیسیٰ پھر آئیں گے. اب یہ بات بڑے مزے کی ہے. سبحان اللہ کہہ دے گا. سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے. قادیانیوں نے کہا اگر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے نبوت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا. فتنہ ہے نا، فتنہ ہر جگہ نہیں سے نہیں بات نکالتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا آج سے 14 صدیوں پہلے فرمایا غلاموں اپنی قسمت میں ناز کرو. عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے نبی بن کر نہیں، میرے امتی بن کر آئیں گے. امتی بن کر آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ فرمایا شام کے علاقے دمشق میں آئیں گے. فجر کا وقت ہوگا. شام کی جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز ہو رہی ہوگی. دجال کا فتنہ نمودار ہو چکا، جس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا. دجال کا فتنہ. دجال زمین سے نکل کر ظاہر ہو چکا. دنیا میں کفر کا نظام ہوگا، غلامی کا نظام لوٹ کر آ جائے گا. ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا. اور وہ جنت اور دوزخ کے ڈرامے اور بہکاوا دے کر لوگوں کو کفر کی طرف لے جائے گا. حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتریں گے اور اتر کر شام کی جامع مسجد میں جائیں گے. وہاں امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے جو اہل بیت سے ہیں. نام ان کا محمد ہوگا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا، لیکن وہ فاطمہ نہیں، یہ اور فاطمہ ہے. وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے تو امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے. ان سے کہیں گے آپ امامت کریں. تو اب پتہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے میں تو امتی کی حیثیت سے آیا ہوں. جو شامیں نسبت مصطفیٰ سے خدا نے تمہیں دی ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے. امامت تم کرو گے. کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرے؟ اس نبی کو امتی خدا نے ہمیں بنایا ہے، کس نبی کی غلامی کی ہے. اب امام مہدی امامت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام باہر نکل کر جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. اور حضور فرماتے ہیں اس وقت جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے وہ میری امت کے بہترین لوگ شمار ہوں گے. دجال کو قتل کر دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال ان کے درمیان موجود رہے ہیں. کتنا عرصہ؟ بعض روایات میں 40 سال کا ذکر ہے. پھر فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا تم پڑھاؤ گے، میرے غلام پڑھائیں گے. پڑھیں گے بھی، یہ تدفین بھی کریں گے. حضور کہاں تدفین ہوگی؟ فرمایا میری ابو بکر اور عمر کی قبروں کے درمیان جگہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. فرمایا وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. اور فرمایا بتاؤں جب عیسیٰ دوبارہ آئیں گے وہ میری قبر پر آ کر مجھے سلام کریں گے اور میں قبر سے عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دوں گا. ہم اپنے نبی کے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے بڑی شانیں ہیں عیسیٰ کی. تو جس عیسیٰ کی اتنی شانیں ہیں وہ عیسیٰ اگر اپنی قوم سے کہے وہ مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، تمہیں خوشخبری سناؤں. قوم نے کہا کیا خوشخبری ہے عیسیٰ؟ فرمایا میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا. اس کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ وہ بڑی شانوں والا نبی ہے. فرمایا ہاں وہ بڑی شانوں والا نبی ہوگا. اب عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں جن کا مقام قرآن نے بیان کیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اتنی شانوں والا نبی ہوگا کہ اگر مجھے اس نبی کے نالین کے قسمیں کھولنے کی اجازت خدا نے دے دی تو میرے ہی اس سے بڑے اعزاز کی بات کوئی نہیں ہوگی. جہاں پہ شاعر بولا وہ کہتا ہے کہ
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہمادارت تو تنہاداری فرمایا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا. عیسیٰ علیہ السلام تھوک مار کے مردے زندہ کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بدل کے نیچے رکھتے تو چاندی کی طرح سفید ہو کر نکلتا اور پھر کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان مقام مصطفیٰ. فرمایا آنچ خوبہ ہمادارت تو تنہاداری فرمایا آمینہ کے نال جیسا تو کائنات میں آیا ہی کوئی سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے جس ذات میں رکھی ہے اس کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آخری بات سن لے, آج 25 دسمبر یوم ولادت بھی ہے اس شخصیت کا جس کا ہم ذکر نہ کریں تو بڑی ناانصافی ہوگی. یہ پاکستان جس کی محنتوں کا ثمر ہے اور یہ مفسر پاکستان ساری زندگی ان کا وہ احسان ہم نہیں بھول سکتے جن کے توسل سے خدا نے ہمیں آزادی کی سانسیں دی. حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے, آخری بات کا عرض کر رہا ہوں توجہ ذرا رہے. گولڈا شریف والے حضرت پیر میر علی کی اولاد ہے. وہ فرماتے ہیں شروع میں میں قائد اعظم کی حمایت نہیں کرتا تھا, پینٹ دیکھ کر, کوٹ دیکھ کر, داڑھی مڈی ہوئی دیکھ کر. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام ایک نوجوان کو اشارہ کر کے بلاتے ہیں, وہ نوجوان آتا ہے تو حضور مولا علی کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر محمد علی جناح کے ہاتھ میں دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت اب تیرے حوالے ہے, یہ پاکستان کی تحریک کا قائد و رہنما تو ہے. تو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو, جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. اس کے بعد پھر جنہوں نے لوٹ کر کھایا خدا ہی پوچھے گا. ذرا قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مل کے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عرض کر جب پاکستان بنا تو لوگوں نے قائد اعظم سے پوچھا اس کا دستور کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا. بڑی قابل توجہ بات ہے. ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور بات ہے. قائد اعظم نے کہا اس کا دستور ہم نے نہیں بنانا, وہ بنا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا کون سا, فرمایا پاکستان کا آئین یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی حدیث ہوگی, یہی پاکستان کا دستور ہوگا.